إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الحمدللہ آج سے جو ہے پھر سے ہم جو ہے ہمارے تفسیر کے جو دروس ہم نے روکے تھے بیچ میں تقدیر کے موضوع پر بات کرنے کے لیے، اس سلسلے کو آج سے انشاءاللہ پھر شروع کر رہے ہیں. اور پچھلے بار جب ہم رکے تھے تو ہم نے سورہ 3 کی تفسیر کو دیکھ لیا تھا. سورہ 3 کی تفسیر ہم دیکھ چکے تھے. سورہ 3 کے پہلے اب جو آتی ہے تفسیر وہ آتی ہے سورہ شرح کی. اس کے دو نام ہیں، کچھ لوگ سورہ شرح بھی بولتے ہیں، سورہ الانشراح بھی اس کا نام جو ہے دیا گیا ہے، یا اس کو علم نشرہ بھی کہا جاتا ہے. تو یہ اس سورہ کے الگ الگ نام ہیں. اور شرح کا معنی ہوتا ہے کھول دینا یا واضح کر دینا، اوپن کر دینا، کلیئر کر دینا، واضح کر دینا. اصل شرح کا جو معنی ہے جو لغت میں آتا ہے، جو عربی لغت میں آتا ہے، جس سے شرح بنا ہے، شرح را پہ تشدید ہے، شرح تشریح جس سے آتا ہے. یہ تشریح لفظ کا استعمال ہوتا ہے طب میں، میڈیسن، ایناٹومی جس کو بولتے ہیں. بایولوجی میں جو ایناٹومی آتی ہے، انسان کا جو شریر کو کھول کر باڈی کو کھولنا اور گوشت کو کے جو جز ہیں، جو حصے ہیں، اس کو الگ الگ کرنا، کچھ کو کچھ سے، بعض کو بعض سے الگ الگ کر دینا، ایناٹومی. تو طب کے اندر تشریح معنی شرح یہ معنی استعمال ہوتا ہے طب کے اندر، میڈیسنس کے اندر، اس کے اندر اس معنی کا استعمال کیا جاتا ہے. لیکن شرح کا دوسرا معنی جو آج عمومی طور پہ جو ماڈرن عربک ہے، آج کل کی جو دور کی عربی ہے، اس میں شرح کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا، واضح کر دینا، کھول کر کے رکھ دینا. شرح کا وہ اصل معنی ہوتا ہے. دوسرا شرح کا معنی ہوتا ہے، مثال کے طور پہ آٹا گوندا جاتا ہے. آٹا میدے کو گوند دیا روٹی بنانے کے لیے، اور اس کے بعد اس کو اتنا کھینچنا کہ اس سے آر پار دکھنے لگ جائے، اس کو اتنا کھینچنا کہ اس کے آر پار دکھنے لگ جائے میدے کو، روٹی کو. تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے چیز واضح ہو گئی. آٹا گوندا، اس کو کھینچا، اتنا کھینچا ہے، جو نان لگانے والے نان بھائی ہیں وہ لوگ جو کرتے ہیں وہ اس کو کھینچتے ہیں، اس حد تک کھینچو کہ روٹی کے جو آٹے کے آر پار دیکھا جا سکے سیکنے سے پہلے. تو وہ جو اسٹیج ہوتی ہے اس کو بھی جو ہے شرح کہا جاتا ہے. بہرحال یہ جو سورہ ہے، یہ جو سورہ ہے، اور اس کے علاوہ 3 سورے اور ہیں. تو یہ 3 سورے وہ، ایک سورہ، یہ 4 سورے ایسے ہیں قرآن میں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے اللہ ان سے مخاطب تھے، خاص طور سے ان 4 سوروں میں. پورے حالانکہ پورا قرآن جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب تھے اللہ، اور پھر ان کے ذریعے ہم سب سے مخاطب تھے. لیکن یہ 4 سورے قرآن میں ایسے ہیں جس میں سے 3 جو ہے ہم دیکھ چکے، 2 دیکھ چکے، تیسرا یہ ہے، اور ایک اس کے آگے اس کے بعد آنے والا ہے سورہ الضحیٰ. یہ 4 سورے، اس میں سے 2 دیکھ لیے، تیسرا آج دیکھ رہے ہیں، اور ایک ہم دیکھیں گے آئندہ ہفتے انشاءاللہ. تو یہ وہ سورے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ مخاطب تھے. اللہ ڈائریکٹ جو ہے آپ کو تسلی دینا یا اس طرح کے معاملات اس کے اندر تھے کہ اللہ ڈائریکٹ پورے، اور کوئی موضوع ہی نہیں ہے سورے کے اندر سوائے اس کے کہ آپ جو صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ اللہ جو ہے مخاطب ہے، آپ سے بات کر رہے تھے ڈائریکٹ. تو اس میں پہلا سورہ جو ہے وہ الضحیٰ ہے، سورہ الضحیٰ، جو ہمیں دیکھنا ہے اس کے بعد میں جب ہم انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کو دیکھیں گے، وہ ہے. اس کے بعد یہ سورہ ہے سورہ الشرح یا سورہ الانشراح. اس کے بعد تیسرا سورہ جو ہے ہم وہ دیکھ چکے، وہ سورہ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر. ڈائریکٹ اللہ مخاطب ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اس کے بعد چوتھا ہے سورہ النصر. سورہ نصر وہ بھی ہم دیکھ چکے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کی تفسیر بھی ہم نے دیکھ لی ہے. تو یہ 4 سورے وہ ہیں. اور اس کے علاوہ ڈائریکٹ اس طرح سے کہ جس میں اور کوئی موضوع ہی نہ ہو، ایسا کوئی سورہ نہیں. الگ الگ موضوع اللہ نے جو ہے ماضی کے واقعات، قصے، دیگر نبیوں کی باتیں ہر سورے میں کی ہیں. لیکن یہ ایک ایسا سورہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات ہے، آپ کو تسلی دینا، آپ کو ہمت بندھانا، آپ کے ساتھ جو چیزیں ہو رہی تھیں اس کے خلاف آپ کو کیسے ابھارنا. تو یہ ساری بس اللہ نے یہی کیا ہے. 4 جو ہے سورہ ہیں، اس میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ خاص طور سے یہ 4 وہ سورہ ہیں. اب کنیکشن کیسے ہے اس کا؟ پہلے والا سورہ جو ابھی ہم نے نہیں دیکھا ہے، سورہ الضحیٰ، اللہ جو ہے اس میں کیا کہتے ہیں، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ کے رب آپ کو عطا کریں گے بہت جلد، اور پھر آپ اس سے راضی ہو جائیں گے. آپ کے رب آپ کو عطا کریں گے بہت جلد. لسوفا، سوفا ماضی کے مستقبل کے لیے آتا ہے
کہ ان قریب جو ہے آپ کے رب آپ کو عطا کریں گے. اور ایک معنی جو ہے سوفا کا یہ کیا گیا ہے کہ سین دو الفاظ آتے ہیں جو ہے مستقبل کے لیے، فیوچر کے لیے. عربی میں ایک سین آتا ہے سیقلون، اور ایک آتا ہے سوفا. سین آتا ہے تو وہ قریب کا وقت ہوتا ہے، یعنی اسی دنیا کے تعلق سے. مفسرین نے مراد لیا سین آ جائے کسی چیز کے اوپر، ٹھیک ہے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اسی دنیا میں قریب وقت میں وہ چیز ہوگی. اور جب سوفا آ جائے تو مفسرین کہتے ہیں کہ آخرت کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ، کہ ہم آپ کو آخرت میں عطا کریں گے اور اس سے آپ راضی ہو جائیں گے، اس سے آپ خوش ہو جائیں گے. اس چیز کا جواب اللہ کہاں پہ دے رہے ہیں؟ اس چیز کا جواب سورہ کوثر میں دیا جا رہا ہے. انا آتیناک الکوثر، ہم جو ہے آپ کو دے چکے کوثر دے چکے. تو یہ دونوں کے بیچ میں کنیکشن ہے، اس سورہ کے اور اس سورہ کے بیچ میں. اس کے بعد سورہ شر میں اور سورہ نصر میں آپس میں ایک کنیکشن بنتا ہے. سورہ شر میں جو ہے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سورہ نصر میں فسبح بحمد ربک واستغفر، جب سب کچھ ہو جائے، مکہ فتح ہو جائے گا، دوبارہ آپ واپس مکہ میں داخل ہو جائیں گے، مکہ آپ نے فتح کر لیا، وہاں پہ اسلام داخل ہو گیا، اسلام کا بول بالا ہو گیا، سب ہو جائے گا، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، الحمدللہ، اس کا ذکر کریں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ہے نا، تحمید، تحلیل، تکبیر، یہ سب کریں، آپ اپنا رب کا شکر ادا کریں. تو واستغفر، اور اللہ کی جو ہے مغفرت طلب کریں، اللہ سے مغفرت طلب کریں. تو یہ اللہ نے وہاں پہ حکم دیا کہ جب یہ سب چیزوں سے آپ فارغ ہو جائیں تو وہاں کر لیں. یہاں پہ کیا اللہ نے حکم دیا سورہ شر میں؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب فرغتا، فارغ ہونے کو کہتے ہیں، خالی ہو جانا، مطلب آپ ہر امور سے اب جب آپ خالی ہو گئے، فنصب، تو اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیں، مضبوط کر لیں. ٹھیک ہے، اس کا معنی ہم آگے جب اس سورہ کی شرح ابھی دیکھیں گے، تشریح دیکھیں گے، تو اس وقت اس کی بات کریں گے کہ فنصب کا اصل معنی کیا ہے. لیکن دونوں کے بیچ میں کنیکشن ہے. وہاں پہ بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اب تسبیح میں، تحلیل میں، تکبیر میں، ہے نا، اس میں لگ جائیں. اور یہاں پر بھی اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب آپ فارغ ہو جائیں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پھر آپ جو ہے فنصب سے مراد کھڑے ہو جائیے، گڑ جائیے، یعنی عبادتوں میں لگ جائیے، نمازیں پڑھیں، اور جو ہے دیگر جو ہے عبادتوں کے جو کام کاج ہیں اس میں آپ جو ہے اپنے آپ کو مصروف کر لیں. تو یہ دونوں کے بیچ میں جو ہے ایک کنیکشن بنتا ہے. کچھ مفسرون نے یہ بھی بیان کیا ہے، مثال کے طور پہ عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ، اور جو ہے اسی طرح سے عطا، یہ تابعین میں سے ہیں. تو جو ہے امام نیسابوری جو ہے وہ روایت کرتے ہیں ان دونوں سے روایت کرتے ہیں کہ یہ دونوں شخص جو تھے یہ ان دونوں سوروں کو ایک ہی مانتے تھے، سورہ دوحا اور سورہ الانشراح یا سورہ الشرح، ان دونوں کو یہ ایک ہی مانتے تھے. اور ایسا کیوں تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں حضرات جو ہیں جب نماز پڑھتے تو ان دونوں سوروں کو ایک ہی رکعت میں پڑھتے، اور ان دونوں کے بیچ میں بسم اللہ نہیں پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، جس طرح سے یعنی کبھی انشاءاللہ نے موقع دیا اور اس حد تک پہنچے کہ ہم سورہ انفال اور سورہ توبہ کی جب تشریح کریں گے، اس کی جب ہم تفسیر کریں گے، تو وہاں بھی معاملہ یہی ہے کہ کچھ مفسرین کا، کچھ علماء کا یہ ماننا ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ جو ہے ایک ہی جیسی، ایک ہی موضوع ہے دونوں کے اندر، اور اسی لیے ان دونوں کے درمیان میں بسم اللہ نہیں ہے. حالانکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کے بیچ میں بسم اللہ نہیں لکھی تھی، کیونکہ آپ نے ویسے ہی سنا تھا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نہیں لکھی تھی. تو اس لیے اس میں کوئی وجہ نکالنا یہ ہمارے جو ہے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اس میں اپنی مرضی سے کوئی وجہ نکالیں گے ایسا کیوں تھا. لیکن کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ دونوں ایک ہی سورے تھے، ان کا موضوع ایک تھا، ایک دوسرے سے کنیکٹڈ تھے، تو یہ دونوں ایک ہی سورے ہیں. ٹھیک ہے، بسم اللہ سے اس میں فاصل نہیں ہے ان دونوں کے بیچ میں. تو اسی طرح سے عمر ابن عبد العزیز اور عطا رحمہ اللہ، یہ دونوں جو ہیں جب نماز میں ایک رکعت میں دونوں سوروں کو پڑھتے تو ایک ساتھ پڑھتے بنا بسم اللہ کو بیچ میں ڈالے ہوئے. تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ دونوں سورے ایک ہی تھے. لیکن زیادہ مضبوط اور عقوی اور قوی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں جو سورے ہیں یہ الگ الگ ہیں، دونوں سورے الگ الگ ہیں، ایک ہی نہیں ہیں. دوسرا ایک معمول اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سورہ دوحا کے بعد جب نازل ہو گیا اور اس کو جب پڑھتے تھے آپ بعد میں، اور باقی کا جو قرآن اس کے بعد تک ہے سورہ ناس تک، تو یہ جب آپ پڑھتے تھے تو ہر سورے کے ختم ہونے کے بعد اللہ اکبر کہا کرتے تھے. اور یہ اللہ اکبر کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ یہ سورہ ایک کافی لمبے وقفے کے بعد نازل ہوا تھا، بیچ میں ایک سٹاپ آ گیا تھا، ایک وقفہ آ گیا تھا، بیچ میں گیپ آ گیا تھا. اللہ کچھ بھی نازل نہیں کیے تھے، اللہ نے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ بھی نازل نہیں کیا تھا، ایک کافی لمبا عرصہ بیت گیا تھا. اور اس کے بعد اس لمبے عرصے کے بعد جب یہ نازل ہوا تو خوشی کے طور پہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ سورہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہا، اور اس کے بعد سے جتنے بھی سورے رہے جب بھی اس کو پڑھ لیتے تھے تو آخر میں جو ہے اللہ اکبر تکبیر کہہ دیا کرتے تھے، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے. تو یہ بھی چیز آج عربوں کے درمیان میں یہ چیز کہیں کہیں پہ جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گی کہ خاص طور سے آخری کے سورہ دوحا سے لے کر ناس تک جب وہ لوگ پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد میں سورہ ختم ہوتا ہے تو اللہ اکبر کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ خوشی، کیونکہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اس لیے جو ہے وہ لوگ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پاز لگ گیا تھا، ایک روک لگی تھی، اور اس کے بعد وہ جو ہے واپس سے سورہ نازل ہونا شروع ہوئے تھے. جب یہ روک لگ گئی تھی تو قریش جو ہے کہنے لگے تھے آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا،
آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا تو اللہ نے اسی کو ودعک ولا قلا، کہ اللہ جو ہے تمہارے رب، ودعک ربک ولا قلا اقلا، تو یہ جو ہے قلا، یہ جو لفظ ہے، کہتے ہیں کہ چھوڑا نہیں ہے آپ کے رب نے آپ کو، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے، وہ ہمیشہ سے آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے ساتھ ہی ہے، لیکن اللہ کی مشیت ہے اور اللہ کی مرضی ہے کہ اس کو کب نازل کریں اور کب نہ نازل کریں۔ تو اللہ نے یہ جو سورہ تھا الدحا، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے جو ہے اللہ نے جو ہے ان کو ایک طرح سے تسلی دینے کی کوشش کی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو چھوڑ دیا، یہ لوگ بولتے ہیں بولنے دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ لوگ بولتے رہیں گے، ان کا کام ہے بولنا، لیکن ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، اور اسی لیے جب سورہ پورا نازل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، آپ کو تسلی مل گئی، آپ کو سکون اور اطمینان آرام مل گیا کہ ہاں ہمارے رب نے جو ہے پھر سے ہمارے اوپر وحی کو نازل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے کئی نعمتوں کو بیان کیا اس سورے میں، اور اس کے بعد آنے والے سورے میں جو ہم آج اس کی جو ہے تفسیر دیکھ رہے ہیں۔ تو قریش جو ہے کہا کرتے تھے کہ آپ کے رب آپ کو چھوڑ چکے، آپ سے خوش نہیں ہیں، آپ سے ناراض ہیں، اس طرح کی الگ الگ قسم کی باتیں وہ کیا کرتے تھے، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ تو پھر یہ سورہ جو ہے نازل ہو گیا، اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ایک جو کہتے ہیں کہ کسی کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے ایک اسٹیج میں کہ جیسے کسی نے ہم کو پکڑ کے دبا دیا ہے، جب بہت زیادہ بوجھا آ جائے، ٹینشن آدمی کو دے دی جائے مینٹل طور پہ، یا اس طرح سے جو ہے ذہنی جو ہے تناؤ اس کے اوپر آ جاتا ہے، تو وہ یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ جیسے اس کا سینہ بھچنے لگا ہے، اس کو دبا دیا جا رہا ہے، وہ یہ محسوس کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر وہ محسوس کر رہے تھے، لوگ جو ہے ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے، کوئی جو ہے ساحر کہتا تھا، کوئی جو ہے مجنوں کہتا تھا، کوئی جو ہے کہتا تھا کہ شاعر ہیں، پوئٹ ہیں، یہ تو کیا ہے کہ کلام جو ہے ایک شاعر کا کلام ہے، تو الگ الگ اس طرح کی جو ہے بری بری باتیں آپ کے تعلق سے کہا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے، انسان تھے آپ، تو ان چیزوں کا اثر ہونا ظاہر سا تھا کہ وہ ہوتا ہوگا اثر، اور ہوا بھی اثر آپ کے اوپر کافی حد تک، لیکن اسی سے جو ہے اسی چیز سے ابھارنے کے لیے اللہ نے سورہ کو نازل کر دیا۔ تو جب یہ سورہ نازل ہو گیا تو آپ کا جو ہے سینہ شرح کھل گیا، ٹھیک ہے، تو اسی لیے اس کے بعد والے سورے میں اللہ نے کہا الم نشرح لک صدرک، ٹھیک ہے، ہم نے کیا نہیں کھول دیا آپ کے لیے آپ کے سینے کو۔ تو وہ وجہ اس کی یہی تھی کہ پہلے آپ اپنے اندر ایک ضیق، ایک جو ہے اس طرح سے کیسے بھیج دیا گیا وہ محسوس کر رہے تھے، آپ لوگوں کی باتیں سن کے، تانے سن کے، آپ کے جو ہے جو مسلمان بھائی تھے ان کے اوپر جو زیادتیاں جو ظلم ہو رہے تھے، وہ ساری چیزیں دیکھ کے آپ کے اندر ایک طرح سے ایسا بھچاؤ سا آ گیا تھا، ایسا لگنے لگا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا، دب سے گئے تھے، تو اللہ نے اس چیز کو کھول دیا، اس چیز کو واضح کر دیا۔ اب اس سورے میں اور اس کے پہلے والے سورے میں کنیکشن کیا ہے، سورہ دحا میں اور سورہ الشرح میں، اس کے اندر کنیکشن کیا ہے؟ تو سورہ دحا جب آپ پڑھیں گے تو سورہ دحا کے اندر ایک کے بعد ایک اللہ نے 3 نعمتوں کا بیان کیا، شروعات کی قسموں کو چھوڑ دیا جائے، والضحیٰ واللیل، ان چیزوں کو چھوڑ دیں، تو آپ جب بیچ میں آئیں گے 4، 5، 6 آیت تک جب آپ پہنچیں گے، 6، 7، 8، تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے اللہ نے 3 نعمتوں کا بیان کیا ہے۔ کون سی 3 نعمتیں؟ الم یجد کا یتیما فآویٰ، کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا اور تم کو آسرا نہیں دیا؟ اللہ کے وسلم سے آپ فرما رہے ہیں، اور اس کی ایک وجہ ہے جو میں آگے بیان کروں گا کہ ایسا کیوں ہوا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور کیا ہم جو ہے ہم نے نہیں پایا آپ کو گمراہ، یہاں گمراہ سے مراد ویسی گمراہی نہیں ہے جیسی عام گمراہی ہوتی ہے، گمراہی سے مراد یہ ہے کہ آپ حق کی تلاش میں تھے، آپ اپنے آس پاس جو ہے دیکھتے تھے کہ لوگ شرک میں مبتلا ہیں، لوگ جو ہے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، انہوں نے جو ہے الگ الگ بتوں کو اپنا رب بنا رکھا ہے، آس پاس جو ہے چوری چکاری چل رہی ہے، لوٹ کپٹ چل رہی ہے، ایک دوسرے کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں وہ اپنے جو ہے آس پاس دیکھتے تھے، ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، جو ہے باہر سے آنے والے کوئی نیا کوئی تاجر آتا بزنس کرنے کے لیے تو اس کے ساتھ جو ہے چیٹنگ ہوتی، دھوکہ کیا جاتا، اس کو شہر کے باہر روک لیا جاتا، وہیں اس سے سودا کر لیتے، اس کو شہر میں نہ آنے دیتے تاکہ اسے پتہ نہ چلے کہ مال کی اصلی قیمت کیا چل رہی، اس کو لوٹ لیا جاتا۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی تھیں، اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزیں ناپسند ہوتی تھیں، حالانکہ ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، لیکن اس کے پہلے ہی وہ ان چیزوں کو جو ہے بڑا برا مانتے تھے، کراہت ہوتی تھی آپ کو ان چیزوں کی وجہ سے، اور اس لیے بڑے اپنے آپ میں ایک بے چینی محسوس کرتے تھے، اور اسی لیے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر کے جو ہے غار میں چلے جاتے تھے، ہیرا میں، کہ یہ ساری چیزیں کیا چل رہی ہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا، بڑی پریشانی محسوس ہوتی تھی، اور اسی لیے اللہ نے کہا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ حق کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں، یہاں وہاں بھٹک رہے ہیں حق کی تلاش میں، تو ہم نے آپ کو ہدایت دے دی، فہدا، ہم نے آپ کو ہدایت دے دی، اور وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور ہم نے آپ کو فقیر پایا، کمزور پایا، مالی اعتبار سے اور دوسرے بھی اعتبار سے آپ کو کمزور پایا، فَأَغْنَىٰ، تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا، ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ تو یہاں پہ لیکن غنی سے صرف یہی مراد نہیں ہے کہ جس کے پاس مال آ جائے وہ غنی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کئی بار کھانے کے لیے جو ہے فاقے پڑے رہتے تھے کہ کیا کھائیں، ایک بیوی سے دوسری بیوی کے پاس جاتے تھے تو سب کے پاس وہی معاملہ ہوتا تھا کہ کچھ بھی نہیں مل رہا ہے یہاں پہ کھانے کے لیے، بڑی مصیبت ہے، روزہ رکھ لو، تو اس طرح کا معاملہ تھا۔ تو غنی ہونے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی کے پاس پیسہ ہو، غنی ہونے سے مراد ہے کہ یہ بھی ہے کہ آدمی کے اندر سیٹسفیکشن آ جائے،
کہ جو ہے اتنا کافی ہے میرے لیے. وہ دل کے اندر تسلی اور اطمینان بھی جب پیدا ہو جائے تو اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے وہ، کہ آدمی جو ہوتا ہے اسی میں اپنے آپ کو خوش نصیب مانتا ہے اور اپنے لیے بہت زیادہ غنیمت سمجھتا ہے اس کو. تو اس لحاظ سے آپ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. تو یہ 3 نعمتیں اللہ نے بیان کی کس میں؟ سورہ دحا کے اندر. اور اس میں بھی ایک پیٹرن ہے. وہ پیٹرن کیسا ہے؟ سب سے پہلے اللہ نے جو ہے منفی جملے سے شروعات کی. علم ایک سوال ہے اس کے اندر، اور لم جو ہے نفی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد فعل مضارع آ رہا ہے. یہی آپ پیٹرن دیکھیں گے سورہ شرح کے اندر. اللہ نے وہاں پہ بھی اسی طرح سے کہا علم نشرح لک صدرک، وہاں پہ بھی استفہام کے لیے آ ہے، کوشچن بنانے کے لیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد لم آیا ہے نہیں کے لیے، اور اس کے بعد فعل مضارع آیا نشرح. جس طرح سے وہاں پہ کیا آیا ہے، وہاں پہ بھی جو ہے یجد کا فعل مضارع آیا ہے، کیونکہ لم جو ہے فعل مضارع پر ہی داخل ہوتا ہے، لیکن معنی کون سا دے دیتا ہے؟ ماضی کا معنی دے دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو جس طرح سے وہاں پہ علم یجد کا ہے، اسی طرح سے یہاں علم نشرہ ہے، ٹھیک ہے. وہاں پہ نعمت اللہ بتا رہے ہیں، یہاں بھی نعمت بتا رہے ہیں. علم نشرہ لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے صدر کو نہیں کھول دیا؟ یہاں پہ بھی وہی چیز بتا رہے ہیں، نعمت بتائی جا رہی. اس کے بعد وہاں پہ 2 ماضی کے فعل آئے، وجدا وجدا، یہاں پہ بھی 2 ماضی کے فعل آئے ایک کے بعد ایک، ٹھیک ہے. ودانا اور ورفانا ایک کے بعد ایک آئے، ٹھیک ہے. تو یہ اس پیٹرن کی وجہ سے بھی ان دونوں کے بیچ میں تعلق ہے کہ بالکل ایک جیسا ہے. وہاں پہ 3 نعمتیں اللہ نے گنائی، یہاں پر بھی 3 نعمتیں اللہ نے گنائی. کون سی 3؟ پہلی آپ کے سینے کو آپ کے لیے کھول دیا. سینے کو کھولنے سے مراد مفسرین نے الگ الگ لیا ہے. ایک تو وہ کہ اللہ کے وسلم کے ساتھ 2 بار جو آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور کھولا گیا، ایک بار جب آپ چھوٹے تھے اور ایک بار پھر جب آپ اسراء معراج آپ کو ہوا، اس وقت 2 بار آپ کے سینے کو کھولا گیا. تو کچھ مفسرین، امام ابن کثیر رحمہ اللہ بھی لکھتے ہیں کہ ایک اشارہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علم نشرہ صدرک سے مراد یہ ہے کہ آپ کے سینے کو کھولا اور اس میں سے جو ہے جو بھی برائی جو تھی اس کو نکال دیا ایک خون کے لوتھڑے کی شکل میں، اور اس کے اندر رحمت ڈال دی گئی. جبریل علیہ السلام آیا، آپ نے صاف کیا، دھویا، اور اس کے اندر جو ہے رحمت کو ڈال دیا گیا. برائی جتنی بھی جو بھی ہوئی رہی ہوگی اس کو نکال دیا، ختم کر دیا گیا. تو ایک تو اشارہ اس طرف کیا جا رہا ہے. دوسرا زیادہ جو مضبوط بات یہ ہے کہ یہاں علم نشرہ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے لیے ہدایت اور سچائی اور ایمان کا راستہ آسان ہو گیا، آپ کے لیے واضح ہو گیا، آپ کے لیے کلیئر ہو گیا. آپ بڑے آسانی سے فرق کر سکتے تھے کہ برائی میں اور اچھائی میں فرق کیا ہے. تو علم نشرہ صدرک کا ایک معنی یہ بھی لیا جاتا ہے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، دوسرا فعل جو ہے ماضی یہاں پہ بھی آیا، وہاں پہ وجدہ تھا، یہاں پہ وضعنا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے آپ سے اٹھا دیا آپ کے وزر کو، آپ کے اوپر جو وزن آ گیا تھا اس وزن کو، اس کو ہم نے آپ سے دور کر دیا، اس کو آپ سے اٹھا دیا. الذی انقض ظہرک، یہ اس کی صفت ہے وزر کی، اس لیے یہ اسی آیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور تیسرا ورفعنا لک ذکرک، اور آپ کی ذکر کو ہم نے جو ہے بلند کر دیا، ذکر کو بلند کر دیا. تو ہم دیکھیں گے تفسیر میں کس طرح سے. تو یہ پہلا کمپیریزن دونوں کے بیچ میں کیا کنیکشن ہے. دوسرا یہ کہ جس طرح سے پہلے میں جو ہے منفی سوال ہے علم، اسی طرح سے یہاں پہ بھی منفی سوال اللہ نے کیا ہے، ٹھیک ہے. اور منفی سوال کبھی بھی ہوتا ہے تو مراد یہ ہوتی ہے کہ بندہ ہاں کرے اس کے لیے، یعنی اس کو قبول کر لے. منفی سوال اسی لیے کیا جاتا ہے. آپ کسی سے آپ کہو کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے تم کو منع کیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے. اصل یہ نہیں ہے کہ آدمی منع کر دے کہ نہیں، ٹھیک ہے. اسی لیے جب منفی سوال آتا ہے تو منفی سوال کا جواب بھی منفی میں نفی میں ہونا چاہیے. جس طرح سے اللہ نے پوچھا الستُ بربکم، تو کیا جواب دیا؟ بلا و شہیدنا، ہاں بے شک، ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس کی جگہ کہہ دیں نعم، ہاں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہاں ہم نہیں مانتے آپ ہمارے رب. تو منفی سوال کا جواب منفی میں ہی ہوگا، نیگیٹو سوال کا جواب نیگیٹو میں ہی دینا پڑے گا آپ کو. اگر آپ پازیٹیو میں دے دیے، یس کر دیا اس کو، نعم کر دیا، تو اس کا مطلب آپ نے اس جملے کی نفی کر دی کہ نہیں آپ ہمارے رب نہیں ہیں. اگر یہاں پہ علم نشرح لک صدرک کا میں کہہ دوں گا نعم، ہاں، تو کیا ہو جائے گا؟ ہاں نہیں، آپ نے نہیں کھولا ہمارا سینہ، ٹھیک ہے. تو منفی سوال جب ہوتا ہے تو اس کا جواب بھی منفی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں منفی سوال سے مراد کیا ہے؟ اصل میں ہاں کہلوانا ہے کہ آپ اللہ کے نعمت کو قبول کریں کہ ہاں بے شک جو ہے ہم اس بات کا جو ہے اصرار کرتے ہیں کہ بے شک آپ نے جو ہے ہمارے سینے کو اللہ آپ نے کھول دیا، تاکہ ہمارے لیے حق واضح ہو گیا، ہدایت واضح ہو گئی، ایمان واضح ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہ دوسرا جو ہے کنیکشن تھا ان دونوں کے بیچ میں. تیسرا کنیکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی آخری جو سورہ جو ہے آپ کا دحا میں آخر میں جو ہے اللہ کہتے ہیں کہ تم اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو گے لوگوں کے سامنے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جہاں تک اللہ کے نعمتوں کی بات ہے تو تم ان کے جو ہے لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرو. فحدث، تو یہاں پہ ایک حکم دیا جا رہا ہے. اور وہ آدمی کب کرتا ہے؟ جب آدمی شکر گزار ہوتا ہے اللہ کا، اللہ کی نعمتوں کا. جب آدمی شکر گزار ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اسے پھر دوسرے لوگوں تک پہنچاتا ہے.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ کی جو نعمتیں میرے اوپر تھی اس کی شکر گزاری ادا کرتے ہوئے اب میں اس میسیج کو لوگوں تک پہنچاؤں گا. اور اللہ نے مجھے جو حکم دیا ہے کہ یتیموں کو جھڑکو مت، ٹھیک ہے، ان کو ان کا حق ادا کرو، سائل جب آتا ہے تو اس کو دور مت بھگاؤ، اس کو اپنے اس سورہ میں، سورہ دوحہ میں جب ہم دیکھیں گے تو یہ سارے حکم اللہ نے دیے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان ساری چیزوں کو پورا کرتے ہوئے آخر میں کیا کہتے ہیں اللہ، فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جہاں تک اللہ کی نعمتوں کا سوال ہے تو تم جو ہے لوگوں تک اس کو عام کر دو، لوگوں کو بتاؤ، کھل کر کے بتاؤ اس کے بارے میں. تو وہاں پر وہ ہے، یہ سورہ میں جب آپ دیکھیں گے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو وہاں پہ جو ہے باہری طور پہ اللہ کے شکر کو دکھانا ہے اس کو، یعنی آپ جو ہے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ظاہری طور پہ آپ دکھا رہے ہیں کیسے، لوگوں کو ان نعمتوں کے بارے میں بتا کے، تو یہ ظاہر ہو گیا. یہاں پہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، سورہ شر کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اللہ کی نعمتوں کو اب آپ خود اپنے طور پہ اللہ کے سامنے رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں، جب آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تو یہ جو ہے اللہ کی نعمتوں کو بتانا، اس کا شکر ادا کرنا، کس طرح سے، لوگوں کے سامنے نہیں، اب جو ہے باطنی طور پہ چھپ کر کے آپ جو ہے رات کے اندھیرے میں کھڑے ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے. یہی چیز ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو کھڑے ہو جائیے، گڑ جائیے اپنی جگہ پر، اپنے آپ کو ایگزاسٹ کر دیں، ختم کر دیں عبادتوں کے اندر. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ روایت آتی ہے، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نمازیں پڑھا کرتے تھے، ایسے قیام کرتے تھے کہ آپ کے پیروں میں ورم جو ہے سوجن پڑ جایا کرتی تھی، سوجن آیا جائے گا. تو ہم نے پوچھا کہ آپ کے سارے گناہ جو ہے ما تقدم اور جو ہے من تاخر، جو گناہ ہیں سارے کے سارے اللہ نے آپ سے جو ہے معاف کر دیے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر آپ ایسی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں؟ تو یہ شکر ادا کرنے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا کرتا تھا کہ آپ نے اپنے آپ کو ایگزاسٹ کر دیا، ختم کر دیا، عبادت کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، ایسے جیسے کہ کوئی جو ہے پہاڑ کو گاڑ دیا گیا وہ پھر ہلتا نہیں ہے جگہ سے، تو آپ ویسے کھڑے رہتے تھے، اسی لیے سوجن ورم آ جایا کرتا تھا پیروں کے اندر. تو اس جگہ پہ کمپیریزن یہ بیٹھتا ہے کہ پہلی جگہ پہ ظاہری طور پہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کا اظہار اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کس طرح سے، لوگوں کو بتا کر کے. یہ سورہ کے اندر کیا ہے، اللہ نے جو ہے نعمتیں 3 گنائی اس سورہ کے اندر بھی، جیسا ہم نے دیکھا. تو اس کے بعد اللہ نے اس کا اظہار کیسے کیا، اس شکر کا، نمازوں کو ادا کر کے. تو جو ہے تہجد کی نماز آپ کے اوپر فرض تھی، آپ اس کو پڑھا کرتے تھے، لیکن اس کے ذریعے آپ جو ہے اللہ کی ان نعمتوں کے شکر گزار بندے بن گئے، آپ اس کی شکر گزاری کر کے اس طرح سے بتایا کرتے تھے. تو یہ ان کے بیچ میں جو ہے، ان سوروں کے بیچ میں مختصر 2-3 پوائنٹ ہیں جو ایک کمپیریزن اس کے اندر کیا گیا ہے. اس کے بعد پہلی آیت آتی ہے اس کی، الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک. جیسا میں نے بتایا سوالیہ جملہ ہے اور ساتھ میں نفی ہے، تو یہاں پہ مقصود یہ ہے کہ بندہ اس چیز کو قبول کرے، ایکسیپٹ کرے کہ کیا ہم نے آپ کے لیے نہیں کھول دیا. جواب یہ ہے کہ ہاں بے شک، بالکل ہم قبول کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے ہمارے لیے ہمارے سینے کو کھول دیا. اور یہ ایک طریقہ ہے، عربی کا ایک طریقہ ہے کہ جب نیگیٹو کوشچن آئے تو جواب بھی نیگیٹو میں دینا پڑے گا، تب اس کی تصدیق ہوگی. اگر پازیٹیو میں دے دیا یس کر کے تو اس کی منفی ہو گئی اس جملے کی. تو یہاں پر مقصود یہ ہے کہ آدمی نے یس جو ہے کہنا ہے کہ ہاں بے شک ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے سینے کو کھول دیا. یہاں پر جو بات ہے، جیسے میں نے بتایا، شرح کا معنی ہوتا ہے کھول دینا، واضح کر دینا، ٹھیک ہے. اور یہاں مراد واضح کر دینے سے یہ ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ نے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت اور ایمان کو واضح کر دیا، باطل چیزوں سے، کفر سے، اس چیز کو واضح کر دیا. آپ کا سینہ آپ کھل گیا ان ساری چیزوں کے لیے. آپ کے لیے جو آپ جس حق کی تلاش میں تھے وہ حق آپ کو اللہ نے دے دیا، اور آپ نے اس کو سمجھ لیا اور آپ نے اس کو پہچان لیا، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ایک چیز یہ ہے کہ صرف اتنا بھی کہہ دیا جاتا الم نشرح صدرک تو کافی تھا، الم نشرح صدرک یہ بھی کافی تھا کہ ہم نے کھول دیا آپ کے سینے کو، کیونکہ اس کے اندر کا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے. صدرکا میں کا جو ہے کہاں جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ کر جا رہا ہے، وہ ضمیر ہے، پروناؤن ہے جو وہاں لوٹ کر جا رہا ہے. تو پھر یہ لکا کیوں آ گیا واپس؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدے کو بیان کرنے کے لیے، آپ کے رتبے کو، کہ خاص طور سے ہم نے آپ کے لیے کیا ہے اور کسی کے لیے نہیں کیا، یہ ہم نے آپ کے لیے کیا ہے کہ آپ کے سینے کو کھول دیا. آپ کے لیے ایک زور ہے خاص طور سے، اس کو لام التعلیل کہا جاتا ہے، ایک وجہ بیان کرتا ہے یہ کہ کس وجہ سے، آپ کی وجہ سے ہم نے اس چیز کو کیا. تو یہ تعلیل ہے، علت بیان کرتا ہے، وجہ بیان کرتا ہے کہ یہ چیز کو کرنے کی وجہ صرف اور صرف آپ ہیں، آپ کے لیے ہم نے کیا ہے، آپ اتنے اسپیشل ہیں کہ آپ کے لیے ہم نے اس چیز کو کر دیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری آیت جو آتی ہے وہ آتی ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کہ ودا کا کئی معنی آتے ہیں عربی میں. ودا کا جو ایک معنی تو رکھ دینا ہوتا ہے، ودا کسی چیز کو رکھ دینا، اور ایک معنی ہوتا ہے اٹھا لینا بھی ہوتا ہے ایک معنی، ٹھیک ہے. تو کیا بیان کرتے ہیں، رفعنا و طرحنا، اٹھا لینا کسی چیز کو. تو یہاں پہ ودا کا معنی اٹھا لینا ہے. جو ہے کلمات القرآن الکریم جو ہے اس کے ایک کتاب ہے جہاں پہ جتنے بھی کلمات ہیں قرآن میں جو آئے ہوئے اس کا معنی بیان کیا ہوا ہے کہ الگ الگ جوائز کا معنی کیا ہے.
وہ کہاں سے انہوں نے لیا؟ سلف الصالحین سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیسے سمجھایا، صحابہ کو کیسے سمجھایا، صحابہ نے اپنے شاگردوں کو اور انہوں نے ان کے شاگردوں کو، اس طرح سے جو معنی قرآن کا اصل مقصود جو ہے وہ کیا ہے، سلف الصالحین نے کیا بیان کیا، اس چیز کو اکٹھا کرتے ہوئے ایک کتاب بنا لی جو ایک طرح سے ڈکشنری ہے قرآن کے الفاظوں کی، ٹھیک ہے، اس کے اندر اس سارے الفاظوں کے معنی لکھے ہوئے ہیں کہ کس آیت میں کس چیز کا مطلب کیا ہے، کسی اور جگہ پہ وداع کا مطلب جو ہے رکھنا ہے، اس جگہ پہ وداع کا مطلب اٹھانا ہے، کس نے بیان کیا؟ سلف الصالحین نے بیان کیا، ہمیں اس حساب سے لینا پڑے گا مقصود، کیونکہ کیا ہے اللہ کی مراد کیا ہے جملے کے اندر، اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں وہ زیادہ ضروری ہے آپ کی اور ہماری رائے کے چھوڑ کر کے۔ اگر ہم چاہیں تو اس کا معنی کیا کریں، ہم نے رکھ دیا بوجھ آپ کے اوپر، لیکن معنی یہ نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے معنی ایسا نہیں سکھایا، آپ نے کہا ودانا کا سے مراد یہاں کیا ہے، اٹھا لینا، تو کیا بیان کرتے ہیں وہ ودان آن کا وزرک، آپ کے اوپر سے ہم نے وزر کو، وزر جو ہے عربی میں وزن کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں، حمل کا وہ الفاظ ہے حملہ، ایک الفاظ وہ بھی ہے وزن ڈالنے کے لیے وزن کے لیے، ایک الفاظ جو ہے وہ یہ بھی ہے وزر کا الفاظ۔ حمل اور وزر کے اندر فرق ہے، وزر ایسا وزن ہوتا ہے کہ بڑا بھاری جس کو کہ برداشت کرنا مشکل ہو، یعنی کہ اس کے بعد اور کچھ بھی نہیں ہے، اتنا بھاری وزن اپنے اوپر محسوس کرنا کہ اس سے زیادہ کوئی اور وزن نہ ہو ایسا معلوم پڑے۔ پرانے وقت میں آج کل تو کافی آن لائن شاپنگ شروع ہو گئی ہے، لوگ آج کل صرف آن لائن شاپنگ اکثر کیا کرتے ہیں، کہیں جو ہے فلپکارٹ پہ ہے، امیزون پہ ہے، پے ٹی ایم پہ، یہاں ہوا ہے آن لائن شاپنگ چل رہی ہے۔ کچھ وقت پہلے یہ ہوتا تھا کہ آدمی جو ہے کپڑے لے کر کے وہ پوٹلا باندھ کے پیٹھ پر اور بیچنے کے لیے نکلتا تھا وہ کپڑے، تو وہ اس کے کندھے پہ وزر ہوا کرتا تھا، وزر ہے وہ، اس کا لوڈ ہے، وہ برڈن ہے، اس کے اوپر وزن ہے، وہ لے کر کے نکلتا تھا۔ خریدار جہاں بھی خریدنے بیچنے جا رہا ہے، خریدار کھڑے ہیں، پورا کا پورا کھولے گا پوٹلا، جس کو جو خریدنا ہے جو ہے خرید لیا، پھر سے باندھ کے پیٹھ پہ لٹکا لیا، تو ہمیشہ وہ لوڈ اس کے اوپر رہ رہا ہے، ہمیشہ کے لیے کنٹینیوس، اور اس کو لے کے چل رہا ہے وہ۔ تو یہ وزر کا تصور اس طرح سے ہے کہ ایک ایسا برڈن، ایک ایسا لوڈ، ایک ایسا وزن جو آپ کے اوپر کنٹینیوس ہے، آپ اس کے ساتھ چل رہے ہیں، اور کبھی کوئی وزن ہمیشہ کسی چیز کے اوپر رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ چیز چر 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 کر کے ٹوٹ جاتی ہے۔ کنٹینیوس کہیں لوڈ رکھ کے دیکھیں، ایک مانو 1 کلو کا ہی وزن کیوں نہ ہو، 1 کلو کا وزن ایک لکڑی کے تختے پر رکھ دیں 1 سال کے لیے، آپ دیکھیں گے کہ وہ تختہ جو ہے جھکنا شروع ہو جائے گا، دھیرے دھیرے جھکتے جھکتے، اس 1 کلو کے ہی وزن سے زیادہ بڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، دھیرے بڑھتے بڑھتے وہ ایک بار وقت ایسا آئے گا کہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ وزن اس کے اوپر کنٹینیوس پڑا ہوا ہے اور دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے اور وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو بہرحال مقصود یہ ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے اوپر سے آپ کے وزر کو ہٹا دیا، اس کو ختم کر دیا۔ تو یہ یہاں پہ مراد ہے کہ وہ وزن کون سا تھا آپ کے اوپر، جو آپ اپنے آس پاس جو شرک کو دیکھ رہے تھے، جو ظلم کو ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور جو ناانصافیوں کو، اور جو ہے جو بھی برائیاں اس سماج میں، اس معاشرے میں اس وقت موجود تھیں، وہ دیکھ کر کے آپ جو ایک اپنے اندر ایک بے چینی جو محسوس کرتے تھے اور اس کا وزن اپنے اوپر جو محسوس کرتے تھے، ہم نے اس کو آپ سے ہٹا دیا، کیونکہ ہم نے آپ کے لیے حق کو واضح کر دیا، ہم نے آپ کو ہدایت دے دی اسلام کی، ہم نے آپ کو نبی بنا دیا، تو اب آپ کے اوپر سے وہ سارے بوجھے اٹھ گئے، سارے بوجھے آپ کے اوپر سے ختم ہو گئے۔ تو اس طرح سے جو ہے اللہ نے الگ الگ، تو اللہ کا جو لفظوں کا جو پسند کرنا ہے، کس جگہ پہ کس لفظ کو لے کر کے آنا ہے، وہ بڑا خاص ہے، اسی لیے اس قرآن کو کاپی کرنا ہے، اس کی جیسی کوئی اور چیز بنانا ناممکن ہے۔ کچھ لوگوں نے کوشش کی، پچھلے کچھ دنوں میں نے ایک سورہ دیکھا، اس سورہ کا نام ہے سورہ الکتاب، سورۃ الکتاب کے نام سے کچھ امریکی لوگوں نے ایک قرآن تیار کیا، جس میں ایک سورہ انہوں نے ڈال دیا سورۃ الکتاب کے نام سے۔ اس سورہ کی شروعات کیسے ہوئی؟ یا ایھا المدللون، یا ایھا الذین، یا ایھا المدللون کر کے انہوں نے شروعات کی۔ مدللون کہتے ہیں کہ جو بڑی بڑی گہری گمراہی کے اندر ہو۔ تو ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ دیکھو ہم نے قرآن کو کاپی کر لیا، اور اس قرآن کی کاپی کرنے میں انہوں نے کیا ڈال دیا، یا ایھا المدللون، کہ اے گمراہ لوگوں، اللہ خطاب کر رہے ہیں آپ اور ہم سے، سب سے، کیونکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ دیکھو ہم نے کاپی کر دیا، لیکن علماء نے اس کا رد کر دیا ہے کہ یہ پہلا جملہ ہی جو ہے یہ بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کو کسی کی توجہ اپنی طرف کرنی ہو تو آپ ایسے القاب سے اس کو نہیں بلائیں گے، وہ تو پہلے سن کے بھاگ جائے گا، اس کے آگے سنے گا ہی نہیں وہ، ٹھیک ہے۔ تو دلیل لے کے آیا کہ پھر اللہ نے یا ایھا الکافرون کیوں کہا؟ قرآن میں کہا نا اللہ نے مشرکوں کو، کب کہا؟ ایک طویل عرصے کے بعد، پہلے دن سے نہیں کہہ دیا، یا ایھا الناس کر کے ہی بلایا گیا۔ جب نہیں سنے اور جب کنڈیشن رکھ دی انہوں نے کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے بتوں کی عبادت کریں گے، تو اس موقع پہ جا کر اللہ کو کہنا پڑا یا ایھا الکافرون، ورنہ اس کے پہلے اللہ نے نہیں کہا تھا یا ایھا الکافرون۔ انہوں نے تو شروعات میں ہی لے کے آ گئے یا ایھا المدللون، کون سنے گا اس کلام کو؟ کوئی نہیں سنے گا، اس پوائنٹ پہ سب بھاگ جائیں گے کہ کیا بات کر رہا ہے، بکواس کر رہا ہے یہ آدمی۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کئی اس کے اندر جو ہے قواعد کے فالٹ نکال لیے علماء نے، کہ اس کے اندر اتنے سارے فالٹ ہیں، 12 آیتیں ہیں، 12 آیتوں میں 1200 فالٹ ہیں،
بتائیے کلام کیسے ہو سکتا ہے کسی انسان کا؟ کسی یعنی کہ کسی رب کا کلام نہیں ہو سکتا نا، کسی انسان کا کلام صاف جو ہے ظاہر طور پہ دکھ کر کے آ رہا ہے. تو اس لیے اس کو کاپی کرنا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ لفظوں کو جس طرح سے اللہ نے چن کر کے لیا ہے کوئی نہیں کر سکتا وہ کام. جس لفظ کا جس جگہ پہ جو استعمال ہونا چاہیے اسی طرح سے اس لفظ کا وہاں پہ استعمال. کبھی وقت ہوگا تو بات کریں کس طرح سے اللہ نے لفظوں کا کتنا پرفیکٹ سلیکشن کرا ہے. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں الذی انقض ظہرک. اب یہاں پہ یہ الذی انقض ظہرک جو ہے یہ صفت ہے وزر کی، کہ وہ وزن کس طرح کا ہے، وہ جو وزن ہے وہ کس طرح کا ہے، وہ کیسا ہے. الذی انقض ظہرک، یہ انقضا جو ہے یہ نقدا سے، نقدا کہتے ہیں نقید. نقید ایک لفظ آتا ہے، یہ آواز کو کہتے ہیں. نقید ایک قسم کی آواز ہے. جب یہ مثال کے اوپر یہ ٹیبل ہے، یہ ٹیبل جب بہت پرانی ہو جائے گی تو اس کے اوپر آپ تھوڑا سا بھی وزن ڈالو گے نا، اس میں سے ایک آواز آئے گی کر کر. وہ دروازہ بھی کھلتا بند ہوتا ہے نا، تو کیسی آواز کر 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 کے کرتا ہے، اس آواز کو نقید کہا جاتا ہے، وہ نقید آواز ہے. تو اللہ ایک ایسا منظر اور ایک ایسا پکچر تیار کر رہے ہیں کہ آدمی تصور کرنے کو مجبور ہو جائے کہ وہ وزن کیسا تھا جو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گیا تھا ان ساری برائیوں کو دیکھتے ہوئے. وہ ایسا تھا الذی انقض ظہرک، کہ آپ کی پیٹھ لگ بھگ اس طرح کی آواز کرنے کو تھی جس طرح کی آواز ایک ٹیبل کے اوپر ضرورت سے زیادہ وزن ڈالنے پر نکلنے لگتی ہے. تو بس اس حال میں اس وقت موقع پر تھی کہ بس اب ٹوٹنے کو ہے. وہ اس اسٹیج میں ہم نے آپ سے آپ کے وزن کو اٹھایا. اس اسٹیج میں سوچیں کہ وہ وزن جب اٹھ جائے تو کتنا سکون اور ریلیف ملتا ہوگا آدمی کو، کہ ہاں ابھی ہلکے ہو گئے، کوئی وزن نہیں ہے ہمارے اوپر. تو یہ اللہ کا طریقہ ہے اس پکچر کو کریٹ کر دینا سامنے، آدمی تصور کر لے کہ وہ کس طرح کا معاملہ تھا. وہ کہ ایک ٹیبل میں سے جیسی آواز آتی ہے بالکل ٹوٹنے سے پہلے، بس وہ حالت تھی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب آپ کے اوپر سے اس وزن کو اللہ نے بالکل ہٹا لیا. اسی لیے اللہ اتنے شکر گزار بندے بن گئے اللہ کے، کہ اتنا بڑا اللہ کی نعمتیں ہیں، اتنی بڑی اللہ کا جو ہے فضل ہو گیا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں؟ نماز پڑھنے میں کیا میں طویل نہ کر دوں اپنے قیام کو؟ یہ وجہ ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اٹھا دیا آپ کے لیے. یہاں پہ بھی اللہ نے لقا کا استعمال کر لیا، جیسا وہاں کیا ہے الم نشرح لک صدرک، یہاں پہ بھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. حالانکہ وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ بھی کہتے تو کافی تھا، اللہ صرف رفعنا ذکرک بھی کہہ دیتے تو کافی تھا، لیکن کیا کہہ دیا اللہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہاں پہ بھی لام التعلیل ہے، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ کے پوزیشن کو بیان کرتا ہے کہ خاص طور سے آپ کے لیے، آپ اتنے اسپیشل اور محبوب ہیں ہمیں کہ جو ہم نے کیا یہ آپ کے ذکر کو آپ کے لیے کر دیں. کیسے؟ ایک حدیث آتی ہے ابو سعید الخدری جو ہیں رضی اللہ عنہ، ان سے یہ جو حدیث یہ بیان کی گئی ہے، اس کو امام الطبری نے اپنی کتاب میں اس کو جو ہے نقل کیا ہے. اس حدیث میں کچھ محدثین نے کلام کیا ہے، اس کی جو ہے صحت کو لے کے بات کی گئی ہے، لیکن کیونکہ محدثین جو ہے اس کو مفسرین بیان کرتے ہیں اپنی کتاب میں، اس لیے میں بھی آپ کے سامنے اس کو رکھ دوں کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انہ قال آتانی جبریل، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، فقالا، اور انہوں نے مجھ سے آ کر کہا ان ربی و ربک یقول، کہ بے شک میرے رب اور آپ کے رب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کیف رفعت ذکرک، میں نے کیسے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اٹھا دیا. تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، مجھے نہیں پتا کس طرح سے کر دیا. تو کہتے ہیں جبریل علیہ السلام کہ قالا، اللہ فرماتے ہیں کہ اذا ذکرت ذکرت معی، کہ جب میرا ذکر کیا جاتا ہے تو میرے ساتھ آپ کا ذکر کیا جاتا ہے. اس طرح سے میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب میرا نام آئے گا ساتھ میں آپ کا نام آئے گا. ٹھیک ہے. اذان اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب جب میرا نام آئے گا آپ کا نام آئے گا، اس سے بہتر شرف کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اب بناتے رہو پوسٹر، بناتے رہو کہانیاں، پکچریں بناتے رہو، بڑی بڑی باتیں گڑھتے رہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس شخص کا مقام اتنا بلند ہے کہ آپ کبھی اس تک پہنچ نہیں سکتے، کسی حالت میں آپ جو ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. اور اس کے دوسری مراد یہ بھی ہے، اذان کے بعد ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ رب اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدہ. وہ مقام محمود اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کریں گے. ٹھیک ہے. تو آپ کا مقام اتنا بلند ہے، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اٹھا دیا. اب مذاق اڑانے والے اڑاتے رہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا پڑنے والا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کیا فرق پڑنے والا؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ خود اور اللہ کے فرشتے خود اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی بھیجتے ہیں، اپنے سلام بھیجتے ہیں، تو پھر کیا فرق، کیا محفل ہے وہ؟ فرشتوں کی محفل جس میں اللہ جو ہے بیان کرتے ہیں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو،
اور وہ سب مل کے اللہ اور اس کے فرشتے مل کر کے اللہ کے اوپر اللہ کے وسلم پہ صلوات بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے کہ چند لوگ اٹھ کر کے اگر کچھ پوسٹر بنا لیں یا چند لوگ اٹھ کر کے پکچریں بنا لیں یا آپ کے تعلق سے بری باتیں کہیں، اللہ کے وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا انشاءاللہ. آپ کا مقام بلند ہے، بہت اوپر ہے ساری چیزوں سے، کیونکہ آپ کا نام اپنے آپ میں محمد ہے. محمد حمدہ یحمد محمدن محمدن، وہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو، اتنی تعریف کہ اس کے قریب بھی کوئی نہ پہنچ پائے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے معاملے جب ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ کسی فلاں شخص نے جو ہے کارٹون بنا لیا، یا فلاں شخص نے جو ہے کوئی پکچر بنا لی، یا فلاں شخص نے جو ہے آپ کے نام کے ساتھ یا اس کے ساتھ بری باتیں جو ہے یوٹیوب وغیرہ پہ ڈال دی، تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں کو نہ دیکھیں، بالکل نہ دیکھیں. ہوتا کیا ہے کہ اس طرح کی جب چیز آتی ہے تو ہم خاص طور سے کوشش کرتے ہیں ارے دیکھو اس میں ہے کیا. اس وجہ سے ہوتا کیا ہے، وہ ہٹ بڑھ جاتے ہیں. آپ جب اس سائٹ پہ جا کے یوٹیوب پہ اس کو کھولیں گے تو وہاں پہ کتنے لوگوں نے دیکھا وہ بڑھتے چلے جائے گا. اس سے کیا ہے دوسرے لوگوں کو اور دلچسپی ہوگی کہ دیکھیں تو صحیح کیا ہے، اتنے لوگ کیوں دیکھ رہے ہیں اس کو. 1,00,000 لوگوں نے دیکھ لیا، 1.5 لاکھ، 1 لاکھ میں سے 70,000 تو ہمارے لوگ ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا اس کو. ہمیں یہ چاہیے کہ ایسی چیزوں کو دیکھیں ہی نہ. فرق کیا پڑتا ہے؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کافی اونچے ہیں، اللہ خود رفعنا اللہ کا ذکر، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا اللہ نے. تو یہ اس طرح کے چھوٹے غلیظ لوگ اگر کچھ ڈال بھی دیں تو یہ ان کی خود کی جو ہے ہلاکت ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور شان میں کوئی کمی نہیں کر سکتے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں آئیں اس سے دور رہیں، اس کو نہ دیکھیں، نہ دوسرے لوگوں میں اس کو عام کریں کہ ارے دیکھو کیا آیا ہے. ایسا بھی ہوا کہ ارے دیکھو یار یہ کیا کیا بھیج دیا، اب اس کے خلاف ہم یوں پروٹیسٹ کریں گے اور نکلیں گے راستوں کے اوپر، چلائیں گے، پکاریں گے. ارے بھائی کچھ کرنا ہے تو اپنے اندر اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناؤ، اس کو اپنے اندر زندہ کرو. یہ اس طرح سے آپ بلند کرو گے. وہ ایک چیز کرتے ہیں، آپ ان کی سنتوں کو زندہ کر کے ان کے خلاف 10 چیزیں کرو. کہ آپ اس شخصیت کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں نا، ہم ان کی سنتوں کو اپنا کر ان کے نام کو اور بلند کریں. کیا کر سکتے ہو کرو. ہمارا جو ہے شیوا یہ ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہم اسی چیز کو عام کر دیں اور لوگوں میں اور زیادہ اس کو جس کو نہیں بھی معلوم ہے اس کو بتا دیں کہ اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ورفعنا اللہ کا ذکر، اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اٹھا دیا. جب بھی آپ اللہ کا نام آئے گا ساتھ میں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا، چاہے وہ کلمہ ہو، چاہے وہ اذان ہو، چاہے وہ جو بھی دنیا کے قرآن ہو. جیسا ہم نے دیکھا اللہ اور اللہ کے فرشتے دونوں جو ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں. اور ہمارے لیے لازمی ہے کہ جب اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو ہم ان پہ درود بھیجیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان پہ درود بھیجنا لازمی ہے ہمارے لیے، کیونکہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص میرا نام سنے اور مجھ پہ درود نہ بھیجے اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے بربادی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارا کام ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام سنیں ہمیں درود بھیجنا، صلوات بھیجنا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اس کے بعد آیت آتی ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یہ ایک کے بعد ایک 2 آیتیں آئی ہیں. اب جیسا کہ اس سے پہلے بھی ایسا کئی بار ہوا ہے، ہم نے تفسیر دیکھی سورہ نبا کی اور بھی دوسری جگہوں پہ اللہ نے ایک کے بعد ایک کئی بار ریپیٹ کری ہے. ایک ہی لائن کو، ایک ہی سینٹنس کو اللہ نے ریپیٹ کرا ہے. ریپیٹ کرنے کی ایک وجہ ہوتی ہے تاکید، زور دینا اس چیز کو خاص طور سے ایمفیسائز کر کے زور دے کر کے بتانا کہ ہاں بے شک یہ چیز جو ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک عسر کے ساتھ، تنگی کے ساتھ، تنگ دستی کے ساتھ یسر آسانی ہے. ایسا ہوگا. دوسری جگہ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے بعد لفظ کا استعمال کیا ہے، بعد العسر یسرا. عسر کے بعد، تنگی کے بعد کام جو ہے آسانی آتی ہے. لیکن یہاں پہ کیا کہا؟ مع، ساتھ میں آتی ہیں دونوں. مراد یہ کہ آپ جب دین کے کام میں آگے بڑھیں گے، دین کا کام آپ کریں گے تو آپ کو مشکلوں سے ہو کر گزرنا پڑے گا. بنا مشکلوں کے کام نہیں ہونے والے. ایسا ہوگا کہ ایک چیز سے آپ باہر نکلیں گے اور دوسری چیز آپ کے اوپر آ کے گرے گی پریشانی، پھر اس سے نکلیں گے تیسری چیز آ کے گرے گی. ٹھیک ہے، تو یہ مشکلوں کا آنا یہ لگے رہے گا آپ کے ساتھ. جب تک آپ دین اسلام کو عام کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، آپ کے اوپر ایک کے بعد ایک دیگر ایک کے بعد ایک جو ہے آپ کے اوپر پریشانیاں آتی رہیں گی. لیکن اس پریشانی سے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ اس پریشانی سے ہو کر جب گزریں گے تو پھر آپ کے سامنے ایک آسانی کھڑی ہوگی. اللہ جیسے ہی کوئی پریشانی آتی ہے اللہ اس کے لیے ایک راستہ پیدا کر دیتے ہیں، ایک آسانی والا راستہ، ایک دوسرا راستہ اللہ تیار کر دیتے ہیں نکلنے کے لیے اس پریشانی سے. تو کوئی بھی مصیبت نہیں آتی لیکن اس کے سامنے ساتھ میں ایک آسانی آتی ہے، ایک راستہ آپ کے لیے کھل جاتا ہے، ایک واضح ہو جاتا ہے. اس تعلق سے ایک ڈکشنری عربی کی لسان العرب میں اس عسر لفظ کے تعلق سے کیا لکھتے ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں. عسر کے تعلق سے لکھتے ہیں ضد الیسر، یہ ضد ہے، اپوزٹ ہے یسر کا. آسانی کے اپوزٹ کیا ہے؟ عسر ہے. اور پڑھنے میں بھی مشکل ہے. دیکھیں عسر کا عین کو حلق سے ادا کرنا ہے، حروف حلقی میں سے عین، تو عین کو ادا کرنے کے لیے زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے عسر. لیکن یسر بڑی آسانی سے بولنے میں بھی آسان ہے، تو اسی لیے عسر کی ضد یسر ہے. ٹھیک ہے، تنگی کی ضد کیا ہے؟ آسانی ہے، وہ اس کی ضد ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وہی جو میں نے بیان کیا سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، کہ ایک جگہ پہ تو اللہ نے کیا کہا کہ اللہ نے بنا دیا بعد میں مشکل کے آسانی کو.
مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جگہ کیا بیان کیا، کہتے ہیں رویان ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو ہے کچھ بیان کی جا رہی ہے اس عسر کے تعلق سے بات، انہ قرأ ذالک، اس تعلق سے پڑھتے تھے کس طرح سے، لا یغلب عسرا یسرین۔ مراد کیا ہے یہاں پہ کہ ایک مشکل آتی ہے تو اللہ دو آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، ایک مشکل کے ساتھ اللہ دو آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، وہ ایک مشکل کے اوپر غالب آنے کے لیے دو آسانیاں اللہ سامنے رکھ دیتے ہیں، دو، ایک کے بدلے دو۔ کیسے؟ اس کا جو ہے دلیل بھی آیتوں سے ملتی ہے۔ تو دیکھیں کتنا مفسرین کتنا ڈیپ میں جاتے ہیں، ہر اعتبار سے اس چیز کو چیک کرتے ہیں، نحو کے اعتبار سے، صرف کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے جو ہے آیت کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد اس چیز کے تعلق سے جو ہے اس کی تفسیر لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس تعلق سے وسئل ابو عباس عن تفسیر ان قول ابن مسعود، ابو عباس جو ہیں رحمہ اللہ، وہ جو ہیں یہ جو تفسیر کی ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ جو ہے ایک تکلیف کے ساتھ دو آسانی آتی ہیں ساتھ میں، اور اس کو دو آسانی اس پہ غالب آ جاتی ہیں ایک تکلیف کے اوپر، ایک پریشانی کے اوپر، اس سے مراد کیا ہے یہ جاننا چاہا کس نے؟ ابو العباس نے جاننا چاہا۔ تو ان کو جو ہے جواب کیا دیا گیا کہ وہ کیا پوچھتے ہیں کہ مراد کیا تھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، مراد کیا تھی اس چیز سے جو انہوں نے ایک قول کہا، اسٹیٹمنٹ کہا، مراد کیا تھی؟ فقالا، تو ان سے کہا گیا کہ الفراء، یہ بھی ایک سلف میں سے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں العرب اذا ذکرت نکیرہ، کہ عرب لوگ جو ہیں وہ جب ایک نکیرہ اسم بیان کرتے ہیں، نکیرہ جنہوں نے تھوڑی بہت بھی عربی پڑھی ہے، نکیرہ کہتے ہیں کہ جو جنس کی بات کرے، ایک عام بات تنوین کے ساتھ ہو، مثال کے طور پہ بیتن، کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے، البیتو جب کہیں گے تو ایک خاص گھر ہو جائے گا، الف لام لگ گیا تو وہ کیا ہے؟ خاص ہو گیا، اور الف لام ہٹ گیا، تنوین آ گئی، بیتن، 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 تو وہ کیا ہو گیا؟ عام ہو گیا، عموم آ گیا اس کے اندر، کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے وہ۔ تو جب کوئی عرب، ٹھیک ہے، جب ذکر کرتا ہے کسی نکیرہ کا تو کہتے ہیں، اور اس کے بعد ثم عادتہ بنکرۃ مثلھا، اور اس کے بعد میں واپس سے اسی قسم کا ایک دوسرا نکیرہ واپس سے اگر وہ بیان کر دے سیم، تو اس کا مطلب ہوتا ہے دو، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ دو ہو گئے، اس کا مطلب دو ہو گیا۔ ثم تو صارت اثنتین، تو وہ کیا بن گئے؟ وہ دو بن گئے۔ جس طرح سے اس آیت میں کیا ہوا اس آیت میں؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، دو بار یسرن آیا، دونوں نکیرہ آیا تنوین کے ساتھ، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ دو یسر ہیں، وہ یعنی دو آسانیاں ہیں۔ اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو ہے ایک برائی، ایک تکلیف جب آتی ہے تو اس کے ساتھ اللہ دو آسانیاں دے دیتا ہے، ساتھ میں دو آسانیاں آتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے لغت کے اعتبار سے۔ اور دوسرا جملہ پھر کیا کہتے ہیں وہ، وَإِذَا عَادَتْهَا بِمَعْرِفَةٍ فَهِيَ هِيَ، اور اگر کوئی معرفہ دو بار ریپیٹ ہو جائے، جس طرح سے یہاں ہوا ہے العسر، العسر معرفہ الف لام لگا ہوا ہے، جس بھی اسم کے آگے الف لام آپ دیکھیں گے، الحمد کیا ہے؟ الحمد معرفہ ہے، الف لام لگا ہوا ہے، نکیرہ نہیں ہو، معرفہ ہے، معلوم ہے کس قسم کی ہم، سارے قسم کی ہم، ٹھیک ہے، معرفہ ہے۔ تو جب معرفہ ریپیٹ ہوگا، العسر، العسر دو بار ریپیٹ ہوا ہے، تو وہ مراد کیا ہے؟ فہیہ ہی، وہ ایک ہی ہے، وہ دو نہیں ہے، اس کو ایک ہی مانا جائے گا۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے، اس سے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ نے یسر کو دو بار ریپیٹ کرا، العسر کو ایک ہی بار کرا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مشکل ایک ہی قسم کی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اب دونوں آیتوں میں عسر کا ذکر ہے، لیکن یہ اس کون سی ہے؟ وہ ایک ہی ہے جو پہلی والی تھی، اسی کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن یسر آسانی دو الگ الگ قسم کی ہے۔ تو اللہ جب ایک مصیبت آتی ہے تو دو آسانی دے دیتے ہیں آپ کو، یہ بڑے فضل کی اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہمارے اوپر ہے، احسان ہے ہمارے اوپر کہ مشکل ایک آتی ہے، اللہ آسانی دو دے دیتے ہیں آپ کو، دو راستے ہیں آسان آپ کے سامنے، مشکل ایک آئی ہے آپ کے اوپر، راستے دو ہیں آپ کے پاس میں۔ کس طرح سے؟ دلیل عربوں کا استعمال، عرب اسی طرح سے اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں کہ جب کوئی نکیرہ آ جائے اور اس کو پھر سے ریپیٹ کیا جائے تو وہ دو مانتے ہیں اس کو، اب یہ دو الگ ہیں، ایک چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال کیسے دی انہوں نے؟ اس کی مثال جو ہے وہ اس طرح سے دی کہ مثال کے طور پہ کسی شخص نے کوئی درہم، کوئی مال کمایا تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا اذا کسبت درہمن، کہ جب میں ایک درہم کماؤں گا، یا جب تم نے ایک درہم کمایا، اذا کسبت درہمن، تو وہ کیا کہے گا؟ فانفق الدرہم، تو یہاں پہ کیا مراد ہے کہ ایک درہم کمایا، اور اس کے بعد دوسرے جملے میں کیا کہا؟ فانفق الدرہم، اور میں نے اس درہم کو جو کمایا اس کو خرچ کر دیا، ٹھیک ہے، جو کمایا یعنی ایک ہی درہم کمایا۔ لیکن اگر دوسرے جملے میں بھی وہ یہ کہہ دے کہ فَإِذَا كَسَبْتَ دِرْهَمًا فَانْفِقْ دِرْهَمًا، تو اب اس نے اس کے پاس دو درہم، ایک درہم کمایا لیکن دوسرا درہم جو اس کو خرچ کر دیا، یعنی ایک درہم ابھی بھی اس کے پاس ہے۔ تو یہ لغت کی بات ہے، ٹھیک ہے۔
اور خاص ضروری بات یہ ہے کہ اللہ نے جب ایک مصیبت دی تو ساتھ میں 2 آسانیاں دے دیں، اور وہ 2 آسانیاں الگ الگ ہے، سیم نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو نکیرہ رکھا ہے، یسرن کہا دونوں آیتوں کے اندر، تو پہلا یسرن جو ہے دوسرے یسرن سے الگ ہے، سیم نہیں ہے۔ اگر سیم ہوتا تو اللہ یسرا کر دیتے اس کو، یسرن نہیں رکھتے اس کو۔ یہ لغت کی بات ہے اور یہ مفسرین نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ تو بہرحال فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، دوسری آیت جو ہے وہ ریپیٹ کی گئی ہے، اس لیے وہ ریپیٹ کی گئی ہے تاکید کے لیے، زور دینے کے لیے، تاکہ انسان کے دماغ میں بات بیٹھ جائے۔ پریشانیاں آئیں گی آپ کے اوپر، پریشانیوں کے بوجھ کے اندر دب کے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا ہے کہ ہماری آخرت خراب ہو، ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا ہے کہ ہماری آخرت خراب ہو جائے، ٹھیک ہے؟ پریشانیاں آئیں گی، اس کو برداشت کرو، کیوں؟ کیونکہ یہ تقدیر ہے ہماری، اللہ نے ہماری تقدیر میں ان پریشانیوں کو لکھا ہے، اور ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے کوئی شارٹ کٹ اپنانا اللہ کی تقدیر سے انکار کرنا ہے، اللہ کی تقدیر سے، اور اللہ کی تقدیر سے انکار کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا، وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ ہم کوئی شارٹ کٹ نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے جو پریشانیاں دی ہیں ہمارے اوپر، اس کو ہم جو ہے برداشت کریں۔ ہم جانتے ہیں ایوب علیہ السلام کیا ہوا آپ کے ساتھ، کتنے طویل عرصے تک آپ کے اوپر بیماریاں لاحق کی گئیں، آپ کے اوپر بیماریاں ڈال دی گئیں، کیا آپ نے کوئی شارٹ کٹ لیا اس سے بچنے کے لیے کہ یار زندگی کو ختم کر دیا ہے، کیوں اتنی جو ہے پریشانیاں میرے اوپر آ رہی ہیں؟ نہیں، اس کو برداشت کیا کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے، میری قسمت میں اور میری تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے، ضرور اس سے کچھ نہ کچھ بھلائی نکلے گی، تو اس کو برداشت کریں، اپنے اندر صبر اور برداشت کے مادے کو بڑھائیں، اس کے بدلے آپ کو اجر دیا جائے گا۔ آپ کوئی اور راستہ اپناتے ہیں شارٹ کٹ، تو وقتیہ طور پہ ہو سکتا ہے آپ کو اس سے آسانی مل جائے، لیکن لانگ رن میں آگے چل کے یہ چیز آپ کے لیے پریشانی کا اور رسوائی کا باعث بن سکتی ہے۔ تو اسی لیے کوئی شارٹ کٹ نہ اپنائیں، جو پریشانیاں آتی ہیں اللہ نے آپ کو دیا، اللہ نے آپ کو چنا ہے، آپ کی تقدیر میں اس کو لکھا ہے، اس کو قبول کر لیں، ٹھیک ہے؟ اس سے انکار کرتے ہیں تو تقدیر سے، اللہ کی قدر سے آپ انکار کرتے ہیں، اس چیز کو یاد رکھیں۔ اس کے بعد 7ویں آیت میں اللہ کہتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پھر یہ سب جب ہو جائے، ساری چیزیں ہو جائیں، آپ کے یہ جو معاملات ہیں سب چیزیں، ان ساری چیزوں سے آپ فری ہو جائیں جو آپ کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں، اور یہ ہر روز ہوگا، روز کے اللہ کے وسلم کے اوپر کچھ ذمہ داریاں تھیں، کچھ معمول تھا آپ کا، جب آپ ان ساری اس روزانہ جو ذمہ داریوں سے ان سے آپ جب فارغ ہو جائیں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو پھر کھڑے ہو جائیں، گڑ جائیں۔ کیسے؟ جس طرح سے ایک پہاڑ گڑا رہتا ہے، اس طرح سے جھنڈے کو زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے، یا ایک تمبو ٹینٹ کو گاڑ دیا جاتا ہے، ہلتا نہیں ہے، جگہ پہ فکس ہو گیا وہ، ٹھیک ہے؟ تو ویسے آپ گڑ جائیں، مطلب عبادتوں میں اپنے آپ کو ختم کر دیں، ایگزاسٹ پوری طرح سے، صرف عبادتوں میں لگ جائیں آپ۔ جیسا میں نے بتایا، اسی لیے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پہ ورم اور سوجن آ جایا کرتی تھی، جب آپ نماز پڑھتے تھے اور آپ کا قیام لمبا کرتے تھے تو پیر سوج جایا کرتے تھے، کیوں؟ بلڈ فلو پورا نیچے ہوتا ہے، اس کو پریشانی ہوتی ہے بلڈ کو واپس اوپر پمپ کرنے کے لیے، تو سوج جاتے ہیں پیر۔ لیکن آپ کہتے ہیں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ساری نعمتیں، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، اور اس کے پہلے اللہ نے بیان کیا کیا ہم نے نہیں آپ کو یتیم پایا اور آپ کو سہارا دیا؟ تو یہ ساری چیزیں، یہ نعمتیں، بڑی بڑی نعمتیں جو اللہ نے عطا کی، اس کے بدلے اگر میں تھوڑا سا، یہ کچھ بھی نہیں ہے اس نعمتوں کے بدلے میں، اس کے ریٹرن میں کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا میں یہ بھی نہ کروں؟ تو وہی بیان کیا جا رہا ہے کہ ان چیزوں سے وہ فارغ ہو جائیں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو پھر آپ اپنے آپ کو عبادتوں میں لگا دیں، اور فنصب کہتے ہیں اس کو گڑ جانے کو، ٹھیک ہے؟ جس طرح سے اللہ نے جو ہے سورہ غاشیہ میں کیا کہا، کیا تم دیکھتے نہیں الجبال، جبال پہاڑ کس طرح سے جو ہے نصیبت، غیر الجبال کیفا نصیبت، کہ کیا تم نہیں دیکھتے پہاڑوں کی طرف کس طرح سے گڑے ہوئے اور پورا آسمان کی طرف کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو بالکل ویسے ڈٹ کر کے کھڑے ہو جاؤ عبادتوں میں، اور مضبوطی کے ساتھ عبادتوں میں کھڑے رہو، اور عبادتیں کرو صرف اللہ ہی کے لیے اخلاص کے ساتھ، اور پھر آخر میں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنی رب کی طرف رجوع کر لو، لوٹ جاؤ، اللہ ہی کی طرف لوٹ جاؤ۔ مطلب جو آپ عبادتیں کرو صرف اور صرف اللہ کے لیے آپ کو عبادتیں کرنا ہے، اور اس کے اندر آپ کو ایک سکون اور اطمینان ملے گا، وہ ایک سکون کو آپ جو ہے حاصل کریں گے جب آپ اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے جائیں گے۔ آخری چیز اس میں اور اس کے پہلے والی آیت میں جو بیان کرنے کی، وہ یہ کہ سورہ دحا جب ہم اس میں دیکھیں گے تب دیکھیں گے، لیکن مختصراً میں بتاؤں کہ سورہ دحا میں جو ہے 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں، 3 اس کے اگر حصے کر دیے جائیں، اس کی 10 یا 12 جو آیتیں ہیں اس کے اگر آپ حصے کر دیں، تو پہلا حصہ جو ہے وہ امید ہے، ہوپ، پہلا حصہ امید یا ہوپ ہے۔ اللہ جو ہے آپ اللہ علیہ وسلم کو جو ہے امید دلا رہے ہیں، امید باندھ رہے ہیں آپ سے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ کا رب ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ پہلا حصہ امید والا ہے۔ دوسرا حصہ اللہ اپنی نعمتوں کو بتا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول وسلم کو کیا ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ آپ شکر گزار بنیں، تو وہاں پہ شکر گزاری، گریٹیٹیوڈ کے تعلق سے بات ہے، شکر گزاری، آپ کو شکر ادا کرنا ہے اللہ کا۔ کہاں سے؟ وہ جو آیتیں جہاں اللہ بیان کریں کیا ہم نے جو ہے آپ کو یتیم نہیں پایا، الم یجد کا یتیما فآویٰ،
کہ ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور آپ کو سہارا نہیں دیا. تو وہاں سے لے کر کے 3 آیتیں اللہ کی نعمتوں کے تعلق سے جو ہے اللہ بیان کر رہے ہیں. اللہ کے رسول ہم نے ایسا ایسا آپ کے لیے کیا. تو آپ کو شکر گزاری دکھانا ہے, آپ کو شکر گزار بندہ بننا ہے. اور تیسرا آخر کا جو حصہ ہے جہاں پہ جو ہے اللہ حکم دے رہے ہیں اللہ کے رسول کو کہ دیکھو یتیم آپ کے پاس آتا ہے اس کو بھگاؤ مت, آپ کے پاس سائل سوال کرنے والا آتا ہے اس کو جھڑکو مت, اس کو دور مت کرو. اور اس کے بعد جب یہ سب ہو جائے فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور جب یہ سب کر لو تو پھر اپنے رب کی نعمتوں کو عام کر دو, لوگوں کے اندر بتا دو. تو تیسرا حصہ جو ہے یہ کیا ہے, یہ لوگوں کو امید دینا. لوگوں کو امید آپ کیسے دیں گے؟ جب آپ خود شکر گزار ہوں گے تو اس شکر گزاری کو بیان کرنے کے لیے آپ لوگوں کے اندر اس میسج کو عام کریں گے. تو اس طرح سے آپ جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے اس میسج کو پھیلائیں گے اور لوگوں کو ایک امید بنائیں گے کہ جس طرح سے اللہ نے میرا ساتھ دیا اللہ تمہارا بھی ساتھ دیں گے. تم ایمان تو رکھو اس کلام کے اوپر, اللہ تمہارا بھی ساتھ دیں گے. تو یہ موضوع جو ہے سورہ دہا کا وہ 3 قسم کا ہے. پہلے خود امید, اللہ نے امید دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ نے شکر ادا کیا اس کا, اور اس کے بعد میں لوگوں کو امید دی آپ نے. یہ 3 موضوع. اب جب آپ سورہ شر میں آپ آئیں گے تو یہ سورہ شر جو ہے یہاں پہ جو ہے شروعات ہوتی ہے کس سے؟ نعمتوں سے شروعات ہے. شروعات ہی الم نشرح لک صدرک, اللہ نے نعمتیں گنائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہاں پہ کیا تھا؟ شروعات امید سے تھی. یہاں پہ شروعات کس سے ہے؟ شروعات نعمتوں سے ہے. اس کے بعد میں نعمتوں کے بعد جب درمیان میں آئیں گے تو امید ہے, امید ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, امید ہے یہ کہ ہر پریشانی کے بعد ایک آسانی آنے والی ہے. امید دی جا رہی ہے یہاں پہ. اور جب آخر میں آ گئے تو آخر میں کیا ہے؟ آخر میں واپس سے یہ جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا بدلہ آپ کیسے ادا کریں گے, شکر کیسے ادا کریں گے؟ نمازیں پڑھ کے. تو پہلے والے سورے میں آخر میں تعلق لوگوں سے تھا. آخر اس کا پہلا سورہ دہا میں تعلق کس سے تھا؟ لوگوں سے. لوگوں کے بھی اندر جا کے فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, لوگوں کے اندر عام کریں. تعلق لوگوں سے ہے. اس سورے کے اندر تعلق اللہ سے ہے. نعمتوں کا شکر آپ کیسے ادا کر رہے ہیں؟ نمازیں پڑھ کے, عبادتیں کر کے آپ جو ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو وہ کنیکشن اس طرح سے بیٹھتا ہے کہ شروعات یہ دونوں سوروں کی امید سے ہو رہی ہے, اس سورے کی جو ہے نعمتوں سے ہو رہی ہے, لیکن آخر خاتمہ کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ کنیکشن سے, وہاں لوگوں کے ساتھ کنیکشن سے سورے کا اینڈ ہو رہا ہے, سورے کا خاتمہ ہو رہا ہے. اسی لیے ہمارا جو دین ہے ہم سے کیا طلب کرتا ہے؟ ہمارا دین ہم سے 2 چیزیں طلب کرتا ہے, امید ہو اور شکر گزاری, گریٹیٹیوڈ. امید اور شکر گزاری, یہ 2 چیز ہمارا دین ہم سے جو ہے طلب کرتا ہے. کیسے؟ امید آدمی جو ہے آنے والے کل کے لیے رکھتا ہے, مستقبل کے لیے امید ہو آپ کے اندر. اور شکر کس کے لیے ہو؟ ماضی کے لیے, جو گزر گیا آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا, چاہے اچھا ہوا چاہے برا ہوا. ایک مومن کا کیا کام ہے؟ الحمدللہ شکر ادا کرنا کہ جو بھی ہوا اچھا ہوا, کیونکہ یہ ہوا ہے تو اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا تھا, اسی لیے یہ ہوا ہے. اور تقدیر کے موضوع میں ہم یہ سب چیزیں دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے ہمارے اچھے کے لیے ہوتا ہے. ماضی میں جو گزر گیا اس سے آدمی کو عبرت حاصل کرنا چاہیے. ہماری زندگی میں جو بھی واقعات ہوتے ہیں آج کل پرسوں میں جو ہوئے, انسان کو اس سے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا چاہیے کہ ہاں اس کے اندر یہ ہمارے لیے نقطہ نکل کے آ رہا ہے. اور شکر گزاری بیان کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے جو ہوا الحمدللہ. اور آنے والے کل سے اچھی امید رکھنا کہ بے شک اللہ نے ہمارے لیے آنے والے کل میں بھی ضرور کچھ نہ کچھ اچھا رکھا ہوگا. ہمارا دین ہم سے 2 چیزیں طلب کرتا ہے, ایک امید اور ایک شکر گزاری. یہ دونوں چیز انسان کے اندر ہونی چاہیے. جب آدمی ماضی کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کا دل اللہ کی جو ہے شکر سے بھر جانا چاہیے, شکر سے بھر جانا چاہیے. اور جب آنے والے کل کے بارے میں آدمی سوچتا ہے تو امید سے بھر جانا چاہیے. یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر ہونی چاہیے. جب دونوں چیزیں انسان کے اندر ہوں گی تو انسان کے لیے راستے آسان ہو جائیں گے. جس طرح سے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دونوں چیزیں موجود تھیں تو اللہ نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول دیا, آپ کے سینے کو کھول دیا, آپ کے اوپر سے وزن کو اٹھا دیا, جو بھاری وزن تھا ٹھیک ہے اس کو اٹھا دیا. اور اس کے بعد اللہ نے آپ کے لیے اور دیگر جو راحت تھی وہ آسان کر دیا آپ کے لیے. آپ کے لیے مصیبتوں کے بعد آسانیاں بناتے چلے گئے, اور اسلام کا میسج جو تھا وہ عام ہوتا چلا گیا اور پھیلتا چلا گیا. ایک وقت میں جو صرف 5 لوگ تھے شروعات میں, وہ بڑھتے بڑھتے جو ہے بدر کے موقع پہ 313 کے قریب ہو گئے, 313 سے 320 کے درمیان جنگ کرنے والے. اور اس کے بعد وہ بڑھتے 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 آج جو تعداد ہے وہ نصارہ کے بعد سب سے زیادہ تعداد اگر کسی کی ہے تو مسلمانوں کی تعداد ہے, نصرانیوں کے بعد کرسچنوں کے بعد ہماری تعداد ہے. کیوں؟ سلف الصالحین کی محنت ہے, صحابہ کی محنت ہے, اللہ کے شاسن میں ٹریننگ دی, صحابہ کی جو ہے محنت ہوئی اپنے شاگردوں پہ, ان کے شاگردوں پہ, اور دین جو ہے پھیلتا چلا گیا. کیوں؟ کیونکہ سب کے اندر ایک چیز کوٹ کوٹ کے بھری تھی, یہ کہ انہوں نے امید رکھی, اللہ سے اچھی امید رکھی, اور اس کے بعد جو نعمتیں ان کے پاس اللہ نے دی اس کا شکر ادا کرتے چلے گئے. ہمارا کام بھی یہ ہے کہ ہمیں امید رکھنا ہے, اچھی امید رکھنا ہے آنے والے کل سے, کہ جو ہوگا اچھا ہوگا ہمارے لیے. اللہ نے جو لکھا ہے بہتر لکھا ہوگا, اس کے اوپر یقین رکھنا, اس تقدیر پر یقین رکھنا, اور اس کے بعد میں
کیا کرنا؟ شکر گزاری ادا کرتے چلے جانا. جب وقت ہمارے پاس سے وہ وقت وہ حادثہ وہ گزرتے چلے جاتا ہے، ماضی کے لیے شکر ادا کرتے جانا کہ جو ہوا بہت اچھا ہوا، الحمدللہ، اس سے بہتر نہیں ہو سکتا. جب یہ ہوگا تو جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اللہ نے، آج کے وقت میں بھی ہماری مدد ہو سکتی ہے. جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہم جو ہے دھیان میں رکھیں. جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو ہم لوگوں سے اچھے ہو جائیں گے، لوگوں سے ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے، اور اس کے بعد اللہ سے بھی ہمارے تعلقات اچھے ہو جائیں گے جب ساری چیزیں ہوں گی. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس کوشش کو قبول کرے، اور اللہ جو ہے ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.